حضور السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام خیرالدین ہے. باروس آپ کی قوم کا کیا ہے؟ جی حضور باروس ہمارا قوم کا ہے. خاندانی نام ہے خاندانی یا نام. قومی نام؟ خاندانی نام. خاندانی نام. اس کا مطلب ہے کچھ یا یوں ہی بس نام ہی ہے؟ نہیں اصل میں اس کا بھی مطلب ہے. جی ہے. کیا باروس کا اصل مطلب ایک شہر تھا جس کا نام باروس ہے. اچھا. اور وہاں سے ہمارے آبا و اجداد. ہاں تو باروسی ہیں دراصل آپ. جی ہاں باروسی ہیں. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. آپ سے سوال کرنا حضور. جی فرمائیے. پچھلے ماہ تفسیر سے ہمیں یکتشر ہمیں خط لکھا تھا کہ کم از کم احمدی عورتیں پردہ چنی کرنی چاہیے. تو ہمیں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں. ہمیں دیکھا بھی کبھی نہیں کس طرح کہتے ہیں چنی پردہ. کیا چنی پردہ؟ چنی پردہ. ہاں ہمیں تو پتہ نہیں کیا کس. آپ کو تو یہ کہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جی جو اسلامی اصول کی فلاسفی میں جی کم از کم پردے کی تصویر خود بنائی ہوئی ہے، ڈرا کی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں. دیٹ از دا منیمم. اس میں نہیں مطلب چہرہ شامل ہے اس میں. آپ یہاں سے لا کے یہاں تک یوں یہ اپنے نشان کھینچا ہوا ہے کہ یہ حصہ چھوڑا جا سکتا ہے اور باقی سب کورڈ ہو. بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے. ہاں بال بھی، مگر اس طرح نہیں کہ آپ کے یہاں جس طرح انڈونیشیا میں ہے یہ رواج. جی ہے. وہ ایک لٹ بھی اگر نکل جائے باہر دوپٹے سے تو کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. عورت کی عورتوں میں بیٹھے بیٹھے وہاں اس قسم کا ایمفیسس ہوتا ہے نا، کسی طرف بھی وہ غلط ہے. اسلام معتدل مذہب ہے. عقل کے مطابق متوازن فیصلے کرنے چاہیے اور کسی چیز میں انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے وہ جو پردہ ہے کہ ایک لٹ بھی ایک بال بھی نظر آ جائے گا تو پردہ ٹوٹ جائے گا، یہ درست نہیں ہے بات. اصل پردے کی روح یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے اور حیا سے رکھے، اور دیکھنے والے کی اگر نظر پڑتی بھی ہے تو اس کو غلط حوصلہ افزائی نہ ہو. یہ ہے بنیاد پردے کی. اس روح اس کو مدد کرنے کی خاطر پھر کپڑے اوڑھنا یا یہاں تک چہرے کو لے کے آنا، یہ ساری چیزیں بطور امداد کے ہیں. اگر یہ چیزیں ہیں اور وہ اصل روح موجود ہے تو تھوڑی بہت غلطیوں پہ اس پہ اعتراض جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے برقع پہنا ہوا ہے لیکن فیشنی کٹ ہیں، اس کی شکل ایسی ہے کہ بدن نظر آتا ہے بلکہ زیادہ نمایاں طور پر خوبصورت ہو کے دکھائی دیتا ہو اور روح مر جاتی ہو، تو اس برقعے کا بھی دراصل ویسا فائدہ نہیں ہے. اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ پوری ہو گئی ہے، مگر اس حقیقی پردے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس لیے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن میں کرنے والے کا تقویٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. دوسرے کو اعتراض نہیں کرنے چاہیے. یہ جو میں نے باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جی یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ جو شخص دیکھے کہ کسی کے پردے کا کٹ خراب ہے یا برقعے کے تو وہ اٹھ کے انگلی اٹھانی شروع کر دے کہ فلاں اس طرح کرتا ہے، فلاں اس طرح کرتا ہے. یہ اعتراض کی خاطر نہیں میں بہانے بتا رہا. یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے پہننا ہے وہ ان باتوں کو ملحوظ رکھے، جس نے پردہ کرنا ہے وہ ملحوظ رکھے. ورنہ انفرادی معاملات میں دخل اندازیاں اس قسم کی فتنہ پیدا کرتی ہیں اور بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے اور نقصان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ ویسے نیکیاں رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، اس کے اوپر جب انگلیاں اٹھائیں گے آپ یا اس کو تان کا نشانہ بنائیں گے تو اس کا رہا سا تقویٰ بھی جاتا رہے گا اور وہ پھر رد عمل میں بھاگے گا. وہ شخص ہو کہے گا اچھا پھر ایسی بات ہے تو پھر میں نہیں قریب آتا. تو جماعت میں ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ انفرادی تقوی کا معیار بلند ہو لیکن دوسرے خام خواہ اعتراض یا تان بازی سے کام نہ لیں. اور اگر وہ دیکھیں کوئی ایسا نقص تو ان کو چاہیے کہ خاموشی سے ان کو بتائیں جن کا نقص ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ خطبے میں یہ مضمون بیان کیا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھا آئینہ ہمیں دکھا دیا ہے، اور وہ آئینہ یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب آئینہ بعض خصوصیات رکھتا ہے. آپ نے آئینہ دیکھا،
آپ چھوڑ کے چلے گئے, جب میں نے دیکھا تو آپ کی تصویر کوئی نظر نہیں آئے گی مجھے اس میں, اس طرح بھول جائے گا جس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اور اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو آپ کے نقائص نظر آنے شروع ہو جائیں اور خوبیاں نہ نظر آئیں, تو آئینہ کیا ہوا, وہ توڑنے کے لائق چیز ہوئی. تو بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو مومن بھائی کو اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں اور اس کا عکس محفوظ رکھتے ہیں صرف برائیوں میں, اور پھر جب دوسرا ملتا ہے ان سے تو اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں جو بھائی ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ برائیاں ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے وہ خود عاری ہو جاتے ہیں, اور یہ نقص اس سے بہت بڑا نقص ہے جو پردے میں بے احتیاطی کا نقص ہے یا اس قسم کی باتوں میں. تو جب میں نصیحتیں کرتا ہوں ان امور پہ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جماعت کی زبانیں کھلوا رہا ہوں ایک دوسرے بھائی کے خلاف, بلکہ یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ جس نے خود اپنے لیے ایک لایا عمل تجویز کرنا ہے وہ دیکھے کہ اصل یہ ہے, بہترین یہ ہے, اور جو معیار سے گرا ہوا نظر آتا ہے اس کو آپ خاموش نصیحت کریں. جب وہ آپ کا آئینہ دیکھے تو اب اس تک صرف بات پہنچے, دوسرے کوئی آواز بھی نہ جائے اس کی. آئینہ خاموش پیغام دیتا ہے, اور جب آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ غلط ایمفیسس نہیں کرتا, خوبیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, برائیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, نیوٹرل ہوتا ہے. اور جب بھی کرٹیسزم نیوٹرل ہو اس کے خلاف غصہ نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک بنیادی نفسیات کا مسئلہ ہے جس کو بڑھانے کے نتیجے میں کئی ناسے نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ غلط رد عمل پیدا کرتے ہیں. ایک شخص کے متعلق جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حسن کو حسن دیکھ رہا ہے, میری بدی کو بدی دیکھ رہا ہے, اور اپنی طرف سے کوئی نامبالغہ کر رہا ہے, نہ کمی کر رہا ہے, تو ایسے شخص کے خلاف کبھی رد عمل نہیں پیدا ہوتا. ہمیشہ رد عمل اس کے خلاف ہوتا ہے جو بعض چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے, بعض چیزوں کو اٹھاتا ہے, اور اس بدی میں مبتلا ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے یہود علماء کی بدی قرار دیا تھا, بڑی سخت, اور جس پر لعنت ڈالی کہ بعض حصوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, بعض حصوں کو نمایاں کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, اور پوری تصویر نہیں کھینچتے. تو آپ کا کام چونکہ مربی کا ہے, نصیحت کرنے کا ہے, جی جماعت انڈونیشیا میں ان باتوں پر زور دیں. ان سے کہیں پردے پر زور دینا اچھا ہے, جو نئی باتیں شروع ہوئی ہیں وغیرہ نہیں کھپے گا, لیکن تان آمیزی پہ زور نہیں دینا. اور کسی میں نقص دیکھیں تو اس کو محبت اور پیار سے خاموشی سے سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے بڑے کو بتائیں. اس کی بات نہیں مانتا تو پھر صدر سے بات کریں کہ علیحدگی میں کہ ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر خدا پہ چھوڑیں, دعا بھی کریں اس کے لیے. لیکن دعا نہ کرنا, دل میں دکھ محسوس نہ کرنا, اور انگلیاں اٹھانا اور تانے دینا, یہ ہرگز مومن کو زیبا نہیں ہے. اس سے بدیاں پیدا ہوں گی تو نتائج دور نہیں ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم. فرمائیے آپ. السلام علیکم. اشرف اسحاق سورینام سے. جی جی. حضور, مسجد میں جو ایک ہی مسجد میں عورتیں اور مرد نماز پڑھیں تو ربوہ میں بھی اور ہر جگہ پردہ ہوتا ہے. سورینام میں ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سنی تو مسجد میں جانے نہیں دیتے عورتوں کو, لیکن جو غیر مباین ہیں انہوں نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں مسئلہ, آپ کا مسئلہ کس طرح ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جتنے احمدی ہیں وہ انہوں میں سے آئے ہیں, اور سوال جواب ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بات انفورس کرنی چاہیے, بیچ میں پردہ رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں اور اندھیرا ہوتا تھا بھی, تو اس وقت ان کے لیے کوئی روک نہیں تھی. اس لیے ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جہاں سنت کے مخالف آپ کا موقف بن جائے. اس لیے اگر صبح کی نماز میں جب منہ اندھیرے بھی نماز ہوتی ہے, عورتیں پیچھے آ کے نماز پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, اس سے آپ روک نہیں سکتے ان کو حکمن, کیونکہ اس کی سنت موجود ہے. لیکن عام روزمرہ کے اصول کے طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ سے جو ہم نے سنت سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے پردے سے الگ جگہ ہے, اور اس میں ان کی سہولت ہے.
वो पीछे खड़ी हों और वक्त से पहले जो नमाज सलाम फेरते ही भाग जाएं और लोगों की नजर भी वहां ना पड़े आते जाते, और वो सजदे में हो तो पीछे से कोई आ ना रहा हो, ये संभाला दिन के वक्त संभाला जा ही नहीं सकता। इसलिए जहां तक मैंने देखा है अहादीस में, दिन के वक्त औरतों का नमाज पढ़ने का रोशनी में कोई जिक्र मुझे नहीं मिला कहीं। क्यों बशीर कालू साहब, आप माहिर हैं इसके, बताएं। कोई इशारा भी नहीं कहीं, लेकिन मुंह अंधेरे का है जिक्र, मुंह अंधेरे का जिक्र है। उसमें यही था कि खुदा ने कुदरती पर्दा किया हुआ है। अगर कोई मर्द पीछे, एक तो ये है हुक्म है कि पीछे पड़ें। पीछे पड़ने के दो खतरात हैं। एक ये कि सामने जो मर्द हैं वो जब सजदों में जाते हैं तो उनकी हालतें बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं, एहतियातें नहीं होती पूरी, लिबास ऐसे होते हैं कि उनकी नमाज पे इत्तला आ सकता है। दूसरे जो पीछे से बाद में आने वाले लोग हैं वो ऐसे वक्त में आ सकते हैं कि औरतें सजदे में गई हों, बेहतियातियाँ हुई हों, तो नमाज होगी कि मुसीबत बन जाएगी। इसलिए मेरे इल्म में कोई भी वाक़या ऐसा नहीं कि अहादीस में ये जिक्र हो कि दिन के वक्त मसाजिद में औरतों ने नमाज पढ़ी हो। अलग पर्दा करके पर्दे के साथ नमाज का जिक्र मिलता है, उम्महातुल मोमिनीन का भी जिक्र मिलता है, और अंधेरे में पीछे आकर खड़े होने का भी जिक्र मिलता है। तो ये वजाहत करें, उनको कहें कि हमने तो सुन्नत पे चलना है, इसलिए जो सुन्नत के खिलाफ बात है वो अपनी मस्जिद में हम नहीं होने देंगे, मगर समझाएं पूरी तरह उनको। और कोई एक, हाँ, गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब चौधरी। निहायत ही अदब से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप तशरीफ लाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं और बरकातहू नहीं कहते, इसकी क्या हिकमत है? बरकातहू के अलावा भी तो दुआएं हैं कोई, ये बरकातहू की दुआएं खत्म हो जाती हैं। देखें, असल रिवाज ये है, एक बुनियादी बात आप याद रखें कि कुरान करीम ने फरमाया कि जब कोई तुम्हें तोहफा पेश करे, और सलाम को भी तोहफा तहाइफ में रखा है, तो उससे बेहतर उसको लौटाया करो। और रिवाज में अस्सलाम वालेकुम के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू दो लफ्ज़ ज़ायद लगा दिए जाते हैं। अगर दोनों मैं कह दूं तो आप मुझे वापस में जवाब में आगे क्या देंगे? हमारे लिए रखे जी। नहीं, हर कहने वाले को दूसरे के लिए गुंजाइश रखनी चाहिए। ठीक, जिस तरह कोई छींक मारता है तो आपको छींक मारने वाला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कहता है यरहमुकुमुल्लाह। और इस असूल के पेश नजर बरकातहू का हिस्सा मैं अमदन छोड़ता हूँ, ताकि जो जवाब देता है वो कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, उसकी भी हसरत पूरी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और कोई दोस्त कुछ कहना चाहें? हाँ जी, डॉक्टर साहब, अब लंदन वाले आ गए हैं, वो समझते हैं कि बाकी के सवाल खत्म हो गए, इसलिए लंदन शुरू हो गया दोबारा। हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुस्लिम साहब ने जो निकाला है वक्त की नमाजों का अदालत की कार्रवाई के साथ इसका कि मुल्ज़िम को सामना करना पड़ता है। ज़ोर की नमाज मुतबादल है, जब मुल्ज़िम को अदालत में ले आया जाता है और उसका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, और असर में फिर उसको जुर्म लग जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और मगरिब में उसको फिर सजा सुनाई जाती है, और इशार में फिर उसको जो प्रिजन गवर्नर हैं या अफसर हैं उसको जेल खाने में ले जाते हैं, और सुबह के वक्त वो रिहाई पाता है। तो इसका क्या मतलब है? हमेशा ने वाज़ेह फरमाया हुआ मतलब आपने पढ़ा नहीं? मैंने नहीं पढ़ा। ठीक, किसका बताएगा आपको इस सब बात का, अगर पढ़ा नहीं तो? ये फरमाया कि एक जो है वो मुतबादल है दूसरी कार्रवाई के। हज़रत सलाम ने सिर्फ कैफियत का लिहाज से मुशाबियत दी है, मिसाल को पूरी तरह चिस्पा नहीं फरमाया, ना उसका मकसद हरगिज। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह अदालत में कुछ कैफियत हैं जो एक के बाद दूसरी जगह लेती हैं, उसी तरह दिन और रात के बदलने से तबन कुछ कैफियत इंसान पर पैदा होती हैं। दिन का वक्त जो है दोपहर का,
یہ پوری روشنی کا وقت ہے اور انسان کے نفس ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، محاسبے کا وقت، کام کا وقت، اور جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دن جا رہا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا، آج کا دن تو میرا ختم ہے۔ اور جب رات آتی ہے تو اس کے ساتھ ظلمات کے اثرات، طبیعت پر بوجھ یا رات کے خطرات، اندھیرے کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ ساری دنیا میں آتے ہیں، چور چکے جاگ جاتے ہیں اور کئی قسم کے مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب سوتا ہے آدمی تو یہ خطرہ کہ اٹھتا بھی ہوں دوبارہ کہ نہیں۔ گناہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتے ہیں رات کو بجائے نیکیوں کے، سوائے بعض خوش نصیبوں کے جن کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مثال دی ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہے صرف، ہرگز اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیل خانہ ہے اور رات اس کی سزا ہے۔ یہ تو اگر یہ معنی لیا جائے تو بالکل مضمون کو بگاڑ کر بالکل الٹ معنی پیدا کر دیں گے۔ اس لیے مطلب یہ نہیں کہ مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں کی جائیں، مختلف دن کے اوقات میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ان کیفیات سے تعلق رکھنے والے مضامین دل میں تباً جوش مارتے ہیں۔ ان اوقات سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے مطابق انسان دعا کر سکتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے مفہوم، یہ مفہوم ہے اس میں شامل، لیکن وہ جو دوسرا مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں جیل خانے سے، ویسے کیا نسبت ہے؟ نماز کو کوئی بھی نسبت نہیں، نہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے کوئی۔ اس لیے دیکھنا ہی چاہیے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثال بعض دفعہ صرف ایک پہلو سے چسپاں ہو رہی ہوتی ہے اور باقی پہلو اس کے نہیں چسپاں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی کو بیوقوفی کی بات کرے تو کہتے تم گدھے ہو، مثال ہے نا، تو دوسرا کوئی اس کی دم تلاش کرنی شروع کر دے، اس کے پاؤں دیکھنے لگ جائے کہ گدھوں والے ہیں کہ نہیں، کان ویسے ہیں کہ نہیں، آواز ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا نارمل آواز سے بول رہا ہے، اور نہ نکلے تو کیا یہ بڑا بیوقوف ہے کہنے والا، گدھا کہہ دیا۔ اس میں تو کوئی بھی میں نے دیکھا گدھے والی بات نہیں تھی، وہ بات اس میں تھی گدھے والی جو اس کہہ رہا ہے یہ بات، میرے دماغ نہیں تھا۔ تو اس لیے مثال جو ہے وہ ہمیشہ کہنے والے کا مقصد معلوم کرنا چاہیے کہ کس پہلو سے چسپاں کرنا چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے مسیح سے مشابہ قرار دیا، اب ورجن برتھ نہیں ہے، اور بعض مولوی مطالبہ کرتے ہیں کہ ورجن برتھ دکھاؤ، اور بعض کہتے ہیں دوسرا وہ نہیں، یہ سولی پر اس طرح سلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا، وہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی جیسی ہے۔ اب بتائیں کہ وہ مریم کی مثال پھر فرعون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آپ آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی؟ آسیہ کے فرعون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ جب غیر احمدی تمثل کرتے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی مریم والی بات پر، تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں پھر کہ تم مریم والا پہلو نظر آ گیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل ڈھونڈ رہے ہو۔ تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ، اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہیں۔ تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے مطالعہ کو چاہتا ہے، باریکی رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ سچ مچ قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں اور کہاں چسپاں ہوتی ہیں۔ فکر کو انگیخت کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ ایک سوال اور دوسرا، جماعت احمدیہ بڑا احترام کرتی ہے شہدائے بالا کوٹ کا، حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید۔ حرم مسلم ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور سن 56 میں جب حضور عبدالباد تشریف لے کے، تو مجھے یاد ہے میں بھی وہیں تھا، تو حضور ان کے قبروں پر دعا کے لیے تشریف لے کے حرم مسلم نے فرمایا ہے
کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی، جو سکھوں کے خلاف جہاد کیا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مسیح موعود کا زمانہ قریب تھا۔ اور ہمارے زمانے میں سن 48 کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کی ہے یہودیت کو ختم کرنے کے لیے، مگر اس میں ان کو سخت عزیمت اٹھانی پڑی ہے، بلکہ علاقے کے بعد اسے علاقہ چھوڑنا پڑا ہے۔ باوجود اتنی کمانڈ اور اسٹاف ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپمنٹ کے، پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ حضرت چودھری صاحب نے فرمایا تھا لاہور میں ایک دفعہ روٹری کلب کی میٹنگ میں، دی اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز کم ٹو اسٹے۔ تو کیا ہم سمجھے کہ چونکہ یہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس لیے وہ کتنی کوشش کریں، عربی ممالک یا مسلم ممالک کبھی یہودی پر تلوار سے فتح نہیں پا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک بات کو اٹھا کے دوسری کو تیسری سے ملا کے مضمون کو کھولنے کی بجائے اور مبہم کر دیا ہے۔ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کا مفہوم پورا سمجھنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے اس کا یہاں اطلاق ہوتا بھی ہے کہ نہیں، حضرت اور کس حد تک ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ ایک نئے دور کے آغاز سے پہلے اس دور کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد نظر نہیں آتی اور بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ بتانا مقصود ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک ایرا ختم ہو رہا ہے، یعقوبی اسحاقی دور جو ہے وہ اختتام کو آ رہا ہے، اب اسماعیلی دور شروع ہونے والا ہے، یہ لائن اب ختم ہے۔ تو ظاہری علامتیں خدا نے ایسی ظاہر فرما دی۔ تو یہ مراد تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ پیغام تھا کہ تلوار کے جہاد کا زمانہ اب ختم ہو رہا ہے، اب دوسرے طور پہ جہاد اپنا رنگ دکھائے گا۔ اتنا میں کہنے کا مقصد ہے صرف مسیح علیہ السلام کا۔ جہاں تک اسرائیل کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے، وہ مضمون قرآن کریم میں الگ جگہ بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور وہاں قرآن مفسرین نے بھی الارض سے مراد فلسطین کی ارض لی ہے۔ اور دوسری جو مثال ہے 2 دفعہ تم الف کرو گے زمین میں اور پھر یہ وہ ہوگا، وہ ساری آیات جو ہیں اس مفہوم کو ان کے ساتھ، ان آیات کو اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات قطعی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہود سے لڑ رہے ہیں، کیا ان کی اپنی صفات صالحین کی ہیں اور یہ تقوی پر قائم ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ قرآن کریم کے معیار کے مطابق صالح ہوتے اور تقوی پر قائم ہوتے تو اس آیت کی عملداری فوراً شروع ہو جانی تھی کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور لازماً اس کے وارث بنا دیے جاتے فوری طور پر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جبکہ فسق نے زیادہ جگہ لے لی ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ پھر بے وجہ تفریق نہیں کیا کرتا۔ بعض ایسے دور آتے ہیں کہ سچے مذہب کے پیراؤ جھوٹے مذہب کے پیراؤ سے بعض باتوں میں مشابہ ہو جاتے ہیں، اور اتنی وجہ امتیاز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نمایاں تفریق کر کے دکھائے۔ ایسے وقت میں خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے جو سزا دلوانے کی تقدیر ہے یا جھنجھوڑنے کی تقدیر ہے۔ چنانچہ جب بغداد پر حملہ ہوا اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعا کے لیے کھلا کے بھجوایا کہ بہت خطرہ ہے عالم اسلام کو اس وقت، تو اس نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہے، اور صبح جب بادشاہ کا پیغامبر گیا کہ بتائیں خدا کی طرف سے کیا اطلاع ملی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو ساری رات دعا کرتا رہا اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا کہ ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو فاجروں کو قتل کرو۔ وہ کافر ہیں لیکن تم بھی مومن نہیں رہے، تم فاجر ہو چکے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ نے کفار کو تمہیں سزا دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ تو بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نسبتاً دور ہیں ان کے ذریعے نسبتاً قریب کو سزا دلوا دی جاتی ہے۔ اگر ایک باپ ناراض ہو اور بیٹے کو نوکر سے مروائے تو یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا نوکر بیٹے سے زیادہ اس کو عزیز ہے،
اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے بیٹے کو کہ تم مجھ سے اس معاملے میں اتنا دور گئے ہو کہ میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، خون کا تعلق نہیں، لیکن اس سے سزا دلوا رہا ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، لیکن یہ مستقل نہیں ہے. اس لیے چوئی صاحب کا آپ کا حوالہ دینا بالکل بے تعلق اور بےمانی ہے. چوئی صاحب کو اپنا ایک بڑا مقام تھا، ایک سیاسی رائے ہے، اس کو آپ مذہبی رائے میں داخل کر کے یہ کہہ دیں کہ گویا ان کی بات ضرور پوری ہوگی اور قرآن کریم کی نعوذ باللہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی، بالکل غلط بات ہے. نہ چوئی صاحب کا یہ مطلب تھا. آخر قرآن کے علم رکھتے تھے، ان کی بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے. میں وہم بھی نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کا یہ مراد ہو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بالآخر یہ زمین صالحین کو لوٹائی جائے گی. یہ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے نزدیک یہودی صالح ہیں اور مسلمان غیر صالح ہیں. اسی لیے میں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا تھا. خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہود کو کہ تمہیں 2 دفعہ علف دوں گا، 2 دفعہ غلبہ دوں گا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے کہ تم صالح ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے بھی تم نے بدکاریاں کی تھی اور دوبارہ میں نے سخت سزا دی، تمہیں بڑی سخت سزا دی تھی اور ذلیل کر کے نکلوایا تھا. دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی. تو ان کا وہاں ٹھہرنا اور حکمتوں کے پیش نظر ہے، صالح ہونے کی حیثیت سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت لازماً آئے گا جب کہ وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے اور اس وقت صالح لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو صالح ہیں وہ اس زمین پر قبضہ کریں گے. اسے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ they have not come to stay. اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو اب چھوڑنا ہے بہرحال، لیکن خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جبکہ کوئی جماعت بحیثیت صالح بالآخر اس زمین کی وارث بن جائے. آج ہو یا کل یہ تو دیکھا جائے گا کب کا زمانہ ہے، لیکن ان 2 باتوں سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے. جہاں تک جہاد کے مضمون کا تعلق ہے، اس کا صرف اتنا اس کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد کے مضمون میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے. ایک دفعہ ایک فلسطینی دوست ربا تشریف لائے، بڑے مزاج کے، بڑے مشتعل سے تھے، اور کہتے کہ میں نے ہمارے خلیفہ سے ملنا ہے اور مجھے ملاؤ، میں ان سے سوال کرنے ہیں. مجھے ان کی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ جائیں گے تو بدتمیزی کریں گے، کچھ بدخلقی سے کام لیں گے. تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی نہیں ملاتا، پہلے آپ مجھ سے سوال کر لیں اور پھر میں آگے بات کروں گا. تو انہوں نے یہ جہاد کا سوال اٹھایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہاں؟ آپ کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں اور یہ وہ، اور یہ ہماری جو ہے حرام کی لڑائی ہو رہی ہے ساری، اور یہ جہاد نہیں ہے. تو صرف یہ بتائیں، مجھے اور کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عیسیٰ زندہ یا فوت ہو گئے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک ہم جہاد کر رہے ہیں یا کچھ اور چیز کر رہے ہیں، بس. اور 2 ٹوک جواب چاہیے. میں نے کہا میرے الفاظ میں چاہیے یا قرآن کریم کے الفاظ میں چاہیے؟ اب وہ وہاں پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا قرآن کریم کے الفاظ بتائیں مجھے، کہاں ہے قرآن کریم کے جواب؟ میں نے کہا بتا دیتا ہوں. میں نے کہا قرآن کریم میں سورہ حج میں جہاد کی جب اجازت دی تو فرمایا ان اللہ علی نصرہم لقدیر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. یہ تفصیل ہے اس کی. میں نے کہا شروع کرتے ہی بات خدا تعالیٰ نے ایک وعدہ کر دیا ساتھ، اور وجہ کیا تھی اس کی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیے گئے ہیں ان کو خدا اجازت دے رہا ہے تلوار اٹھانے کے مقابل پر. جن کو ازراہ ظلم تلوار سے کاٹا جا رہا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بغیر کسی جائز وجہ کے ازراہ ظلم ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی ہے. یہ ہے قرآن کریم کا بیان، اوپننگ. ان کو اجازت دی جاتی ہے. اب یہ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یہ اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی لوگ بیچارے اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس اور ڈیفنس لیس ہیں کہ جو ٹام ڈک اینڈ ہیری جو چاہے اٹھ کے ان کے خلاف ظلم شروع کر دے اور ان کو کوئی وجہ بھی نہ وہ مہیا کریں
اس کے باوجود مار رہے ہیں ایک طرفہ. تو ان بیچاروں کو اگر اجازت دے دے خدا تو اور بھی مروا دیا. ایک کمزور آدمی کو اگر طاقتور مار رہا ہو اور وہ چپ کر کے مار کھا رہا ہو تو اس کے بچنے کا امکان ہے کچھ, لیکن اس کو آپ ہلاشیری کر دیں کہ پڑ جائے تو بھی آگے سے پرواہ نہ کرو اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی غریب کی, کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. تو میں نے کہا آپ خدا کو ایسا سمجھتے ہیں؟ خود کہہ رہا ہے کہ اتنے تم کمزور ہو کہ تم پر یک طرفہ ظلم پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے, اور تفسیر بیان کی تمہیں گھروں سے نکالا, تمہیں حقوق سے محروم کیا, اور ساتھ کہتا ہے میں تمہیں اب اجازت دیتا ہوں ان سے لڑو. اس لیے آگے بات بڑھانے سے پہلے بیچ میں یہ جملہ معتبر رکھ دیا کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر, جو اجازت دینے والا ہے وہ طاقتور ہے, اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ گارنٹی دیتا ہے تمہیں کہ لڑو اور ہم تمہیں جتا کے دکھائیں گے. تمہاری نصرت کی ضمانت دیتے ہوئے خدا اجازت دے رہا ہے, اس کے بغیر نہیں دے رہا. تو میں نے کہا اب اس آیت کے اطلاق کر لیں, یہ جہاد کی آیت ہے. آپ کو کتنے مقام پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں؟ کون سی لڑائی آپ نے ایسی لڑی جس کے بعد آپ کی زمین پھیل گئی اور اسرائیل کی سکڑ گئی, اور وہ کمزور ہو کر نکلا اور آپ طاقتور ہو کر ابھرے؟ بالآخر کیا آپ کو ایسا حاصل ہو گیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا, اور کس حصے سے میں آپ نے اسرائیل کو محروم کیا ہے؟ مجھے یہ پہلے بتائیں, پھر اگلی بات چلے. بالکل صرف پھینک دیا اسے, ایک لفظ نہیں بولا. میں نے کہا بتائیں آپ, یا بتائیں کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو کہتا ہے لڑو ان سے, جہاد ہے یہ, اور آگے سے مار پڑواتا ہے ایسی کہ 10 گنا سزا دے گی. میں نے کہا آپ کا, اگر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ جھوٹ بولتے ہیں, خدا جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وعدہ کیا تو ہر دفعہ پورا, بلکہ نسل بعد نسل پورا کرتا رہا. حیرت انگیز ہے, منگولے کو شہباز سے لڑایا اور شہباز کو مروا کے دکھایا. اس نے بڑی بڑی سلطنتیں پامال کروانے سے. وہ ہے خدا جو یہ کہتا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور جہاد کی تعریف کرتا ہے کہ جہاد وہ ہے جو خدا کی خاطر تلوار اٹھائی جاتی ہے, اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں, فتح کی ضمانت ساتھ ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے مضمون جو اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والا, کہ اگر شرائط جہاد پوری ہوتی اور اس کے تقوی کے مطابق یہ جہاد کرتے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کسی شکست کا. وقتی تھوڑے سے قدم تو قرآن خود بیان کر رہا ہے, بعض دفعہ انحراف کرنا پڑتا ہے چال کے طور پر, بعض دفعہ تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے جس کے بعد بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. تو اتفاقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن عمومی رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہتا ہے. مجھے آخری سوال اور ہے, ٹیکسٹ تو انگریزی میں ہے مگر میں ترجمہ اردو میں کر دوں گا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ سخت بے قرار ہے اور پریشان ہے, اس وجہ سے کہ جو سکلان ہے اور میجر پاورز یہ کوئی ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکیں. اور برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں صرف لندن میں جہاں کے بے شمار ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور ایمبولینس سروسز ہیں اور فائر بریگیڈ ہیں, تمام کی تمام میڈیکل سروس معطل اور مفلوج ہو کر رہ جائیں گی. اور پھر جو خطرہ ہے اس کے نتیجے کا سب آرکٹک ونٹر. اور 1932 میں آئنسٹائن نے فرائڈ کو خط لکھا تھا اور اس میں اسے گراہ کیا تھا کہ لیگ آف نیشنز اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکامیاب ہو رہی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ آسکڈ Freud for his opinion on why people engage in war. Is it possible to inquire that human beings have a lust for hatred and destruction? اور فرائڈ نے یہ جواب دیا, you express astonishment at the fact that it is so easy to make men enthusiastic about a war and add your suspicion that there is something at work in them, an instinct for hatred and destruction which goes halfway to meet the efforts of warmongers. I can only express my entire agreement. We believe in an instinct of that kind and have in fact been occupied during the last few years in studying its manifestation. That instinct turns into the destructive instinct. It is directed outwards onto the objects. The living creature preserves its own life, so to say, by
by destroying an extraneous one. تو قرآن کریم کی طرف سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، مارے، لڑائی بڑائی کرے؟ یہ تھا سوال آئنسٹائن کا، اور فراڈ نے کہا کہ ہاں بالکل یہی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے. اچھا، تو قرآن مجید اس کا یہ جواب دو کہ ان دونوں کی تائید کرتا ہے. کیا قرآن مجید ان دونوں آئنسٹائن کی بھی تائید کرتا ہے اور فراڈ کی بھی. لیکن وہاں کھڑا نہیں ہو جاتا، اگلی بات بھی کرتا ہے. مثلا وہ یہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، میرا خیال ہے 1 سے زائد مرتبہ پڑھی ہوگی. اس کے باوجود یہ سوال اٹھا کس طرح آپ کے دماغ میں؟ بیسک انسٹنکٹ لائف کی ایک ہی ہے. وہ فورسز جن کے ذریعے خدا نے ایوولوشن کی حرکت دی ہے وہ یہی فورسز ہیں، لیکن ان فورسز کو آرگنائز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹرگل فار ایگزسٹنس شروع ہوئی اور ایک لمبی جد و جہد کے نتیجے میں کوالٹی بننی شروع ہوئی. یہ سارا مضمون قرآن کریم میں مختلف جگہ بیان ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اس انسٹنکٹ کو کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تہذیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی نیچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں. اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بالکل ادھورا جواب ہے، لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے. اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، بالکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے. اٹ از ٹروتھ بٹ ناٹ دی ہول ٹروتھ، بلکہ بہت ہی پارشل ٹروتھ ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا. نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو ہارنس کرنے کے لیے اور سوشل سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیے، اور اس کے نتیجے میں انڈیویجولزم ختم ہو کر کمیونلزم کی طرف زندگی میں حرکت شروع کی. شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی، لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے. خود غرضی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جانوروں میں بعض مائیں اپنی آرام سے قربان کر دیتی ہیں بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے بھی کرتے ہیں. آج کل جو ریسرچ ہو رہی ہیں جانوروں کی انسٹنکٹس پہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جانور جو سوشل مائنڈڈ ہیں وہ اپنی کمیونٹی کی خاطر قربانی کرتے ہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں اب اور زیادہ انرتھ ہو رہی ہیں. پہلے اس سائنس کو نظر انداز کیا گیا تھا، آج کل بہت ریسرچ اس پر ہو رہی ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان انسٹنکٹس کو، جس کو آپ نے لسٹ کی انسٹنکٹ یا کل کرنے کی انسٹنکٹ ہے، ان کو ہارنس کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے قدرت میں، جس کے نتیجے میں جانور عدم تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور انڈیویجولزم سے سوشل پیٹرن کی طرف متحرک ہوا. یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی فیکٹرز ہیں، میں اس پر تفصیل سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تو بڑا لمبا مضمون ہے. لیکن جب آدم کی سٹیج پر پہنچا ہے، ہومو سیپین پہلا بنا، پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کے گزارا ہے، اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے، تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری انسٹنکٹس کو کلچر کر دیا، باندھ دیا، مورالٹی کا نظام اس کو عطا کر دیا. تو یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائڈ نے اس کو جواب دیا. وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا، وہ مورالٹی کے کانسیپٹ سے آ رہی تھا، خود ان امراض میں مبتلا تھا جو دوسروں کا انالائز کرتا تھا، اور اس کا جو انالیسس کا سسٹم تھا اب اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں سائنٹسٹ، اور انہوں نے بخیے ڈھیر دیے ہیں اس کے، اور موجودہ جو ٹرینڈز ہیں اس میں اس کا مثلا ڈریم کا جو سسٹم تھا کہ ڈریم کیوں دیکھتا ہے اور یہ سب کچھ، اس کے اوپر ماڈرن سائنسز نے اس پہ تجربے کیے اور کلیتاً اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے. اس کی باتوں کو کلیتاً نہیں کیا تو بعض جگہ پارشلی بے بنیاد قرار دیا، بعض جگہ سائنسدان ماڈرن سائیکالوجسٹ نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ خود ڈیزیز، اگر وہ ڈیزیز ہے تو خود ڈیزیز تھا، اس لیے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے، حالانکہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس نے ان باتوں کو غلط دکھا دیا ہے.
तो फ्राइड का तो हवाला बिल्कुल बेमानी है इस कॉन्टेक्स्ट में, इज ए मैटर ऑफ हिस्ट्री नाउ। मॉडर्न साइकोलॉजी इससे बहुत आगे जा चुकी है, उसके हवाले आप देते तो वहाँ मोरालिटी के कॉन्सेप्ट भी आना शुरू हो गया है, ये बहसें भी चल पड़ी हैं, किस हद तक वो डालती हैं, जेनेटिक्स का क्या असर है, ये सारे ऐसे मज़ामीन हैं जो उस फिक्रे से बात को आगे बढ़ा देते हैं, जो फिक्रा आपने फ्राइड का कोट किया है। तो मजहब जो मोरालिटी पेश करता है और उसकी फिलॉसफी बयान करता है, उसको अगर नजरअंदाज कर देगी कोई कौम तो उस हिस्से से नहीं बच सकेगी जो नेकेड बीस्टली इंस्टिंक्ट्स हैं, और उसको निगेट नहीं कर सकता इंसान, उसको हार्नेस कर सकता है। इसलिए जब भी मुझसे सवाल होता है जंग के मुतालिक, मैं उनको कहता हूं मेरे नजदीक तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते इसको, नामुमकिन है। जितनी मर्जी सॉल्ट टॉक्स हों, जो मर्जी आपस में एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि मजहब ने जो बेसिक एब्सोल्यूट मोरालिटीज के कॉन्सेप्ट तुम्हें दिए थे, तुम उनको छोड़ चुके हो। वो तुम्हारे दिफा के इंतजामात थे, तुम उनके बगैर नंगे हो के निकले हो, तो इस रेडिएशन से आप बच नहीं सकोगे। इसलिए अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इसके नतीजे में जंग होगी या नहीं, तो इसलिए नहीं होगी कि खुदा ताला ने दिफा ही नहीं रखा था, मजबूर है इंसान लड़ने पर। इसलिए होगी कि खुदा ताला ने उसको बचने के मौके मुहैया कर दिए थे और नजरअंदाज किए हैं उसने। आरज़ा व नाब जानिब, नेमत उस पर नाजिल हुई, नेमत देखी, उसको समझा और पीठ मोड़ के उसे चला गया, और अब उसने जहन्नम में जाना ही जाना है। इसमें मजहब का या तख्लीकी डिजाइन का कोई कसूर नहीं है। हम आइए अशरफ साहब। किस किस्म का सवाल है? वो पहले आपका सवाल था मसले के। हाँ 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 मैं समझ गया। जी जी ठीक है। हाँ तो वहाँ पर हमें ये बड़ा मसला है कि बहुत चीज काफी हो जाती है कि मेरा हालत है। ये वही सवाल है जो आप मुझे लिख चुके हैं, और ये वही सवाल है जिसका मैं जवाब भी दे चुका हूँ। मस्जिद वाले सवाल का भी और इसका भी, तो दोबारा क्यों कर रहे हैं? तहरीर नहीं मानेंगे, जुबानी बात मानेंगे। उलट हिसाब है उनका। लोग तो जुबान के नहीं कहते, कहते हैं तहरीर लाओ। आपकी जमात का ये भी नक्श निकला है, वो कहते हैं जुबानी नहीं सुननी हमने, हमें तहरीर दिखाओ ना। तहरीर नहीं हमने मानी, जुबानी सुनवाओ। बात यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मना फरमाया जनाजों के साथ जाने पर, लेकिन कब्रिस्तान जाने से मना नहीं किया हुआ। इसलिए ये इन दोनों बातों को अलग अलग रखें आप। तदफीन के वक्त नहीं जाने से मना किया, इसलिए कि वावेला ना करें, और इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मजहब नाजिल हुआ है वो एक हकीकी मजहब है, फर्जी चीज नहीं है। आप जानते थे कि ये मुर्दा जो है, जिसको मुर्दा समझ रहे हैं, इसकी एक रूह है जो कुछ अरसे तक इस आलम से ताल्लुक भी रखती है, कुछ बातें उस तक पहुंचती भी हैं। अगर उसके लिए जजा फजा किया जाए तो उसको तकलीफ होगी, उसकी खबर भी देते हैं। तो ऐस औरत चूंकि जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकती, मर्द के मुकाबले पर निस्बतन जाहिर बात है ज्यादा सेंटिमेंटल है, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब ताज़ा ताज़ा मुर्दा पहुंचा हो उस वक्त ये तवक्को रखना कि औरतें कंट्रोल कर लेंगी और कोई नाशुक्री की, बेसब्री की बातें नहीं करेंगी, ये जरूर तकलीफ माला युताक है इनके लिए। और दूसरे इसलिए भी कि तबीयत की कमजोरी की वजह से उनको कोई जिस्मानी आर्जा न लाक हो जाए, नफ्सियाती मरीज न बन जाएं। जब तदफीन होते देखते हैं बेटियां या बेवा या और बहनें वगैरह या माएँ अपने सामने बच्चा को लहद में उतारा जा रहा है, तो ऐसा वक्त होता है कि बाज़ दफ़ा इमोशनली बीमार हो जाते हैं लोग जो निस्बतन कमज़ोर हों। तो किसी ने तो बहुत तदफीन के लिए जाना था, मर्द चूंकि निस्बतन मजबूत असाब के होते हैं इस मामले में, इसलिए खुदा ताला ने उनको इजाज़त दी।
اور عورتوں کو اس بات سے روکا، لیکن جب یہ واقعات گزر جائے، جب تازہ صدمہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ہے بے شک جائیں. تو ان کو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ یہ اس کی حکمت ہے. آپ جنازے کے ساتھ نہیں جانا، آپ نے بعد میں دعا کے لیے بے شک جائیں. ہاں جو نہیں یاد وہ چھوڑ دیں، جو یاد ہے وہ بتائیں. نہیں منع کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا کافی نہیں ہے. سختی نہیں کرنے سے یہی مراد ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ قبرستانوں میں جانے سے منع نہیں کیا گیا، اتباع جنائز سے منع کیا گیا. یعنی تشدد نہیں کیا گیا کہ تم لوگ قبروں کے اوپر جا کے دعائیں نہیں کر سکتے، بلکہ ساتھ ساتھ جنازے کے جانے سے منع فرما دیا گیا ہے، اور ویسے دعا سے نہیں روکا گیا. یعنی ایسا نہیں کہ متشدد مذہب ہے کوئی جو عورتوں کو کلیتاً محروم کر دیتا ہے اپنے مردوں کے قریب جانے سے، یہ مراد ہے اس سے. اور کوئی سوال؟ آپ ابھی تک انہیں مثال میں رکھے ہوئے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کہیں کہیں نکل گئی جماعت خدا کے فضل سے. آج وہ ہیں آپ چھوڑ دیں کمبل کو، کمبل نہیں چھوڑتا تو ان کو آگے ان کے دماغوں میں وسعت پیدا کریں، آگے بڑھائیں، ان کو انوالو کریں تبلیغوں میں. مسائل آپ ہی چھوڑ دیں گے. جو جماعت بیکار بیٹھی رہے گی اس نے تو یہ ایسی مسائل میں پھنسے رہنا. پھر دعوت اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں، ان کو دنیا میں جو اہمیت کر رہی ہے وہ بتائیں، مسائل سے آگاہ کریں، ایکسائٹ کریں ان کو. بیٹھیں تشریف رکھیں. السلام. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز میں طاق صفیں بنانا کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے، یہ بڑی بات ہے وہ سختی والی. عموماً اصولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جفت کے مقابل پر طاق لفظ سے شریعت میں بھی طاق کا استعمال نمایاں طور پر غالب ہے. آپ کو غور کریں تو فرض نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں اور نفل نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے طاق ہیں. فرض نمازوں کو مغرب طاق بناتی ہے اور نفل نمازوں کو وتر طاق بنا دیتا ہے. اور 5 کا عدد ہے اس میں سامنے، وہ ویسے بھی 5 نمازوں کو ویسے طاق بنا رہا ہے. اور وضو کی حرکات دیکھیں، رکعات کو دیکھیں اور حرکات سکنات کو جمع کریں. جتنے پہلو سے اس کو آپ کریڈوسکوپ میں ڈال کے الٹ پلٹ کے دیکھیں گے، حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں طاق کے لفظ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. سورہ فاتحہ ہے تو 7 کا عدد ہے اس میں، اور بہت سے پہلو ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو طاق عموماً پسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہر دفعہ طاق آپ کو متوجہ کرے کہ خدا ایک ہے. اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اس لیے وہ طاق کو پسند کرتا ہے. کیونکہ جب طاق تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آ جایا کرے، اور اس بات پر آپ زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو جوڑا بنایا ہے. وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹرسٹ پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا، طاق نظر نہیں آتا. یہ بتانے کے لیے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے، تو بنایا آپ کو جفت، لیکن طاق کی طرف حرکت سکھا دی. یہ ہے عمومی مضمون. یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے. یہ شریعت کے
ایسے ظواہر نہیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ یہ مسئلہ لے کے بیٹھ جائیں کہ نماز جنازہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اگر ایک صف اور بند گئی اس نے جفت بنا دیا تو مردے کو ثواب پہنچے گا یا وہ جہنم میں جائے گا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں یہ. اس لیے ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت ان کو ملنی چاہیے. حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضور نے بیت المقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہود کو ایک دن وہاں سے نکلنا پڑے گا. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ایمان لے آئے یا اکثریت ان میں سے ایمان لے آئے اور پھر مقدس کو اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر جی آ جائیں گے جی پھر وہ یہود رہیں گے نہیں. یہود کو بالکل نہیں ملنا پڑے گا. مسلمانوں کو نہیں ملنا پڑے گا. اچھا جی ساتھی صاحب کوئی خواتین کا سوال ہے؟ This question is from lady side. Dear Secretary, پہلا سوال یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہرن کیوں نہیں پڑھتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے سنت کا درجہ حدیث سے بڑا ہے اور اگر سنت جو ہے کی سنت ذکر حدیث میں نہ ملے کی سنت کا ذکر اگر حدیث میں نہیں ملتا اور امت اس کو امت اس پر عمل کر رہی ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اصل سنت ہے اور جو بدعت ہے. تو فرضی باتیں زیادہ نہیں ہے. اگر تو مثال دیتی ہے پھر بات ہوتی ہے. پہلے سوال کریں اور جواب دیتا ہوں. پہلے شروع کریں. پہلے سوال یہ ہے کہ بسم اللہ جہرن امام کیوں پڑھتے سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے؟ بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے. جو شافعی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور حنفی نہیں پڑھتے. اس لیے عرب میں عموماً جہاں شافعی مذہب زیادہ ہے وہاں بالجہر کرنے کا رواج ہے. اور جماعت احمدیہ چونکہ احناف سے آئی ہے زیادہ تر اس لیے وہ بالجہر نہیں پڑھتے مگر پڑھتے بھی ہیں. سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا حصہ ہے ایک آیت ہے ساری سورت کی آیت تو ہے چھوڑے ایک آیت کی چھوڑتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں لیکن جہر اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو روزمرہ میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کو جن ائمہ نے یہ طریق اختیار کیا ان کو روایتیں وہ پہنچی ہیں جن میں اس کے بالجہر پڑھنے کا ذکر نہیں تھا. اس لیے انہوں نے اس کو فالو کر لیا. جن ائمہ نے بالجہر پڑھنے پر زور دیا ان کو کوئی روایت ایسی پہنچی ہوگی کہ فلاں لوگ بالجہر پڑھا کرتے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا. سب نے اپنی کوشش یہ کی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنیاد ہو اور اسی کی مطابق کی جائے. لیکن آج جس طرح ہمارے پاس روایتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس طرح فقہا کے زمانے میں نہیں تھی. فقہا پہلے ہیں اور حدیثیں بعد میں ہیں. صرف ایک حدیث ہے جو فقہا کے ساتھ تھی حدیث کی کتاب موطا امام مالک کیونکہ وہ بحیثیت فقیہ کے ہی انہوں نے دراصل حدیث کی کتاب لکھی تھی. بنیادی طور پر وہ فقہ کی خاطر لکھی گئی کتاب ہے. احادیث بعد میں شروع ہوئی ہیں. یہ ائمہ جتنے ہیں یہ پہلے کے ہیں اور ان کو جو حدیثیں پہنچی ہیں انہوں نے ان کو اپنے طور پر جمع کیا. مثلا مسلم امام ابو حنیفہ ہے, مسلم امام شافعی ہے, وہ اپنی فقہ کی خاطر اکٹھی کی. اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مسلم امام احمد اور بخاری اور مسلم یہ سب بات کی دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں ہیں, دوسری صدی کے بالکل آخر کی. اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف. جن ائمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں ابھی اکٹھی ہوئی تھی ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر موضوع کی حدیث کو اکٹھا سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کریں اور پھر کسی قطعی نتیجے پر موازنے کے بعد پہنچیں. اس لیے اختلاف ہو گئے
اور وہ اختلاف جزئی نوعیت کے جن کو ایسی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ بالجہر کا اختلاف ہے, انگلی اٹھانے کا اختلاف ہے, سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قاضی میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے ہونے کا اختلاف ہے, ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا اختلاف ہے, ہر حرکت کے بعد تکبیر کے ساتھ ہاتھ اونچا, دونوں ہاتھ اونچا کرنے کا رفع جرین جس کو کہتے ہیں, اس کا اختلاف ہے. اور ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو روایتیں پہنچی وہ مختلف ہو گئیں. علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک ہی بات ثابت تھی یا مختلف باتیں ثابت تھیں, اور پھر ان کو ترجیح کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی. ان بحثوں میں جب آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر اصول فقہ کی روشنی میں اور بھی امور سامنے آتے ہیں, اور عمومی نظر سے مختلف فقہوں کے مسائل کو ایک آفاقی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. مثلا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک روایت پہنچی ہے حضرت امام شافعی کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ ذرا سا توقف فرماتے تھے, اور اس پر انہوں نے بنیاد بنائی اپنی فقہ کی, اور یہ فیصلہ دیا کہ جب بھی سجدے سے اٹھا کرو تو بیچ میں ذرا سا توقف کرو اور پھر کھڑے ہو, ایک دم نہیں کھڑے ہونا. حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ روایت پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے کھڑے ہوا کرتے تھے, انہوں نے اس پر بنیاد ڈال دی, اور بظاہر دو متضاد باتیں پیدا ہو گئی. جب بعد کے زمانے میں حدیثیں اکٹھی ہوئی اور ہر قسم کے زاویہ نگاہ سے ایک ہی مضمون پر روشنی پڑنے لگی تو مسئلہ کھل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں ایک یہودیہ کی طرف سے زہر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھٹنوں میں کمزوری پیدا ہو گئی, اور اس کے علاوہ جنگوں میں شرکت کی وجہ سے بھی زخمی ہوئے اور گرے, اور عمر کا بھی تقاضا تھا. اس واسطے تدن آپ کو آخری عمر میں تھوڑا سا توقف کر کے اٹھنا پڑتا تھا, جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں وہ ذرا سا توقف کر کے اٹھتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوا ہے, باہر سے آیا ہے, اور زیادہ اس کو وہاں رہنے کی توفیق نہیں ملی کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا, اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں توقف کر کے اٹھے ہیں, براہ راست نہیں اٹھے. اور امام شافعی کو وہ روایت پہنچی, اس لیے ان کا فیصلہ بالکل جائز تھا, اس علم کی روشنی میں جو ان تک پہنچا. حضرت امام ابو حنیفہ کو اہل مدینہ کی وہ روایتیں ملی جو پرانی عمر کے انصار تھے یا اس میں مہاجرین بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ جوانی کے زمانے میں اس طرح نہیں توقف فرمایا کرتے تھے, یہ وجہ سے جو توقف کیا, اس لیے آپ نے اس پر انحصار کر لیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں ان پر یہ بحث اٹھا دینا کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, اس کی ہوئی کہ نہیں, یہ محض لغو اور معمولی باتیں ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بالعموم ثابت ہو اور آپ کے علم میں آئے تو آپ کو بالعموم والے طریق کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن جو شاذ بھی ثابت ہو اس کو غلط کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. اس لیے اگر ایک دفعہ بھی ہوئی ہے تم صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے اٹھے ہوں تو جو توقف کر کے اٹھتا ہے اس کو نہیں اٹھانے کا آپ کو ہر کچھ کو حق نہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجبوری کی وجہ سے تھی اور زیادہ تر یہ جب طریق تھا تو زیادہ طریق کو اختیار کریں گے, زیادہ معقول طریق. اور یہ کہہ دینا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی یا نماز گھٹیا ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اسی لیے جماعت احمدیہ میں چونکہ بسم اللہ خاموش پڑھنے کا رواج صحابہ سے آیا, چاہے اس کی وجہ حنفی بیک گراؤنڈ تھی, کچھ بھی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ نے اس پہ تواتر اختیار کیا, اس لیے ہماری جماعت میں یہ رواج ہے. لیکن اگر کسی نے بالجہر کہیں
तो कभी उसके ऊपर एतराज नहीं किया गया। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ, हमारे मामू थे सैयद वलीउल्लाह शाह साहब, वो अरबी सीखने गए, वहाँ सीरिया में रहे और वहाँ से शादी भी करके लाए और वहाँ काफ़ी देर रहे। उनको शौक भी था कुछ अपना बताने का कि मैं अरबों से काफ़ी ताल्लुक़ रखते रहा हूँ और मैं वहाँ रहा हूँ। तो उन्होंने वापस आके बिस्मिल्लाह दिलजात शुरू कर दी और जब भी वो नमाज पढ़ाते थे दिलजात पढ़ते थे। उसके बावजूद हज़रत सलीमुद्दीन मसीह सानी ने उनको इमाम सलात रखा, बाज़ दफ़ा बनाया, बाज़ दफ़ा मुसलसल अपने महल्ले में इमाम सलात रहे, किसी भी रोका। एक दफ़ा भी याद नहीं कि किसी साहबी ने सख्ती की हो कि आप बिस्मिल्लाह दिलजात क्यों पढ़ते थे। तो ऐसा मसला है ही नहीं है कि इसको आप ज़रूर से ज़्यादा अहमियत दें। अगर किसी हदीस में ये साबित हो कि एक दफ़ा भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजात पढ़ी है तो ठीक है। इसलिए जो रफ़ा यदैन भी करते हैं मेरे नज़दीक उनसे भी उलझने की जरूरत नहीं। बात दफा साबित है किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बिलअमूम नहीं किया, हमने बिलअमूम को भी सुन्नत पकड़ ली, लेकिन बिलखुसूस अगर किया है तो उसका भी हर्ज कोई छोड़ के पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, इसलिए कि मालिकी छोड़ के पढ़ते हैं और शिया छोड़ के पढ़ते हैं। और क्योंकि हज़रत इमाम मालिक का असर ज्यादा है अफ्रीका में, और शुरू में जब अफ्रीका पता हुआ है तो मालिकी लोग ज्यादा थे, मालिकी उलमा ज्यादा काबिल हुए थे उनके ऊपर, इसलिए वो रिवाज चला आ रहा है और खाम मौलवियों ने इसको अहमियत दे दी है। अगर मालिकी अफ्रीका के लोग हाथ छोड़ कर पढ़ते हैं तो आपको ये कहे कि हटने की तुम्हारी नमाज नहीं होती। उन्होंने हज़रत इमाम मालिक से कोई रिवायतें ऐसी सुनी हैं, और ये भी हो सकता है कि एक शख्स आया है ऐसी हालत में कि उसने शुरू की बात करे हों और उसके बाद वो उसने इतना तो देखा है मगर तफसील से नमाज में उसको देखने का मौका नहीं मिला, मुसाफिर था, आया और चला गया और वो ये असर ले गया कि भैया हाथ छोड़ के पड़ी जाती है। ये भी एक इम्कान है, दूर कैसे, मगर ये इम्कान बहरहाल रहता है। इसके अलावा कि किसी वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी है, वरना इतने बड़े सहाबा ऐसे रिवायत पेश न करते। इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि इन उमूर को जो तवातुर से साबित हों किसी फिक़ा में भी, उनको भी गलत करार न दिया जाए और ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करें जो मुसालहत का मौक़िफ़ हो और बताएं कि इनमें अहमियत नहीं है। इस बात में अहमियत है कि अपनी तरफ से कोशिश करो कि सुन्नत के मुताबिक हो, बस इस रूप में अहमियत है। उस कोशिश के दौरान आपस के इख्तिलाफ हो जाए तो उससे नमाज में कोई कमी नहीं है। ये मालिकी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मोहता इमाम मालिक में हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की रिवायत है। और जी मैं जो दूसरे उलमा कहते हैं कि असल में इमाम मालिक को बादशाह के ज़माने में मारा गिरा था और उनका शिया तो इसलिए मुझे इल्म है इस बात का कि मालिकी में बाद लोग ये एतराज करते हैं, ये गलत है बिल्कुल बात। फिर शियों ने इमाम मालिक की पैरवी क्यों की? वो तो वैसे ही हदीसों को भी रद्द करते हैं, बिना ठोस बुनियाद भी तो बताते हैं। वो कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो बच्चे पले हैं उनकी सुन्नत उनके खानदान में लाई हुई है और हमने तो उनसे सीखा है, हदीसों को कुछ पता नहीं। इसलिए जब इस बात का वजन है, इसको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इमाम मालिक को मार पड़ी थी, इसलिए उन्होंने ये शुरू कर दिया, बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी रवायात मौजूद हैं कि किसी वक्त हो सकता है ये भी कि किसी वक्त पड़ी हो और किसी वक्त ना पड़ी हो, बाद में एक तरीके इख्तियार कर लिया, बाद में दूसरा इख्तियार कर लिया। मगर चूंकि एक मुअज़्ज़ज़ तबका बुजुर्गों का ऐसा है जिसको हमारे नजदीक तखद्दुस हासिल है, उनकी तरफ मंसूब होने वाले, उनसे रवायात सीखने वाले काम कर रहे हैं, इसलिए उस पर इतना मौलवियाना फतवा सख्त दे देना कि तुम्हें नमाज़ी हो रही है बिल्कुल नाजायज़ है, ये दुरुस्त नहीं।
रफ़ीक अहमद साहब नाइजीरिया से। साकी साहब ने जैसे फरमाया है कि मगरबी अफ्रीका में ये नमाज हाथ छोड़कर पढ़ना या हाथ बांध कर पढ़ना, इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि चूँकि हमारी जमात का तो तरीक़ है हाथ बांधने का, इसी पर बहुत बड़ी बहसें होती रहीं और कुछ लोग सिर्फ इस वजह से आमदी हुए कि जब वो हज के लिए गए मक्का तो वहाँ पर उन्होंने अक्सरियत को हाथ बांधे हुए देखा, तो उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि जमात अहमदिया सच्ची है, क्योंकि जो ये कहते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी एक बात से पहले भी एक चीज को मैंने दूर किया बैठ जाए। मेरे इस कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि अफ्रीका में जो अहमदी होते हैं आप उनको कहें बेशक छोड़ के पढ़ो और छोड़ के पढ़ने को आप रिवाज दे दें। उस सूरत में जमात के अंदर दोगलापन पैदा हो जाएगा और यकजहती खत्म हो जाएगी, जिसको इन चीजों से ज्यादा अहमियत हासिल है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उन पर एतराज इस तरह में तशद्दुद न करें कि गोया उनकी नमाज नहीं हो रही, उनकी नमाज में नकाइस पैदा हो गए हैं। इस हद तक मैं आपको हिल्म की और गाफत की तालीम देता हूं, लेकिन ये मतलब इससे निकाल लेना कि जमात की यकजहती को खत्म कर दिया जाए और उसमें किस्म किस्म की फिक्रों को दाखिल करके रिवाज पकड़ दे दिया जाए, ये गलत है। क्योंकि नमाज के अंदर ही यकजहती का मफहूम शामिल है, इमामत के साथ एक जान होना, एक आवाज पर उठना और बैठना। इसलिए नमाज के दौरान हुस्न तभी पैदा होगा अगर सब एक ही तरीके को इख्तियार करें। और चूंकि ये कतई तौर पर साबित है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम किसी ऐसी सुन्नत को रिवाज नहीं दे सकते थे जो आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर से साबित ना हो। इसलिए हमारे लिए जहां तक जमात अहमदिया का ताल्लुक है, जिस सुन्नत को हमने अमल के तौर पर तवातुर से सहाबा से पाया है, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जरिए खुदा ने उस मसले को हल कर दिया और जिंदा कर दिया, जमात को उस पर कायम रहना चाहिए। इसलिए जो अफ्रीका के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये तासुर न लेके जाएं। मैं दूसरों पर नरमी के लिए आपको तालीम देता हूं और मसले के लिहाज से नवाजिब सख्ती से मना करता हूं। मगर जहां तक जमाती रिवायात का ताल्लुक है, जमात की फिक्र में यकजहती पैदा करना हमारा फर्ज है और इससे हमें और भी फवायद पहुंचेंगे। फरमाइए। आज की इस मजलिस में सैयद अहमद बरेलवी शहीद का तज़किरा आया है कि वो बज़ाहिर जो जिहाद उन्होंने शुरू किया था हिस्सा, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो ये एक अजीब बात है कि जिस ज़माने में सैयद अहमद बरेलवी ने यहाँ जिहाद शुरू किया और अपनी इस्लाह तजदीद का काम शुरू किया, उसी ज़माने में नाइजीरिया के इलाके में हज़रत उस्मान बिन फौदी ने भी इस्लाही काम शुरू किया और इस ज़मन में उन्हें भी तलवार उठानी पड़ी। तो लेकिन ये अजीब बात यह है कि उस्मान बिन फौदी का जिहाद, ज़ाहिरी जिहाद बिसैफ जो है, वो भी बहुत कामयाब रहा। चुनांचे सोकोटो के इलाके से जहाँ से वो उठे करीबन वो है दो मुतज़ाद नजरियों के लिए बहस बनी हुई है। अफ्रीकन जो मेरे पास आते हैं उनसे इस बारे में गुफ्तगू होती है, तो अगरचे नाइजीरियन मुसलमान उनको गैर मामूली अहमियत भी देते हैं और रहमतुल्लाह ने भी मुजद्दिद तौर पर उनका जिक्र फरमाया है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उनका हर फेल 100% दुरुस्त था। बहुत से अफ्रीकन ऐसे मुझे मिले हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने जहाद के मजमून को जहाद की हदूद से बहुत आगे बढ़ा दिया था और जारहाना जंगें भी लड़ी हैं और जो सियासी नौयत की और कबायली नौयत की थी, उनका दरहकीकत इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं।
चुनाचे नीचे आके बेंगल स्टेट में भी आके उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं और भी जगह की हैं जहाँ वो जवाब जो हम पेश करते हैं वो उनके लिए मौजूद नहीं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा अहमियत दे देना कि गोरा उनका फेल सुन्नत बन जाए या उनके फेल को हम डिफेंड करने के पाबंद हो जाए, ये दुरुस्त नहीं है। मैं तो बल्कि यहाँ पर मौक़िफ़ लेता हूँ कि सहाबा के दौर के बाद जो इस्लाम की लड़ाइयाँ हुई हैं, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों की, उनमें भी हमें एहतियात से जायजा लेना पड़ेगा। और बहुत सी जगह जहाँ मुस्तशरिकीन एतराज़ करते हैं वहाँ आंखें बंद करके डिफेंड कर देना शुरू कर देना कि मुसलमान बादशाह ने लड़ाई की थी, इसका नाम खलीफा था, इसलिए ज़रूरी है कि उसको डिफेंड करो, ये दुरुस्त नहीं है। हो सकता है उसने गलती की हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें कि गलत मौके पर जब आप डिफेंड करेंगे तो मार फिर इस्लाम को पड़ेगी। इसलिए उसका अकल का तकाजा है कि कोई कहें उसने इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं की, गलती की है, मगर इस्लाम ने गलती नहीं की, उसने गलती की तो इस्लाम को छोड़ा। इस्लाम पर किस तरह एतराज़ होता है? जहां आप कबूल कर लेंगे वहां फिर इस्लाम को एतराज़ का निशाना बना लेंगे, ये साबित नहीं कर सकेंगे कि उसका मौका दुरुस्त है, तो कहेंगे हाँ तुमने इस्लाम से आइडेंटिफाई कर लिया था इसको, इसलिए अब हमारा एतराज़ दुरुस्त है कि इस्लाम ने जुल्म किया। इसलिए जब नई दुनिया में जहाँ हर एक को आज़ादी से एतराज़ के हक हैं, हर तरफ से हमले हो सकते हैं, ऐसा मौका देना चाहिए कि किसी तरफ से भी इस्लाम पर हमला ना हो, इस्लाम को अक़लियत देनी चाहिए। इसलिए इमाम फौजी साहब जितना भी बड़ा मुकाम रखते हैं, उनकी हर लड़ाई को जहाद करार दे देना और उससे सनद दे देना, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एतराज़ मुस्लिमों की तरफ से वाकई किया जाता है वाक़यात की रोशनी में, और हमारे को उनके दिफा नहीं, हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं नजर आती जिहाद की असल रूह के मुताबिक। उस तरह का हल्का सा सवाल है, इस तरह का सख्ती और स्ट्रिक्टनेस नहीं है, जिसमें कोई कभी जवाब नहीं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ हाजिर हूँ और यहाँ पर ईद 16 तारीख को हुई और सूरीनाम में 15 तारीख को हुई और कुर्बानी वहाँ पर 15 तारीख को हो गई मेरी तरफ से। तो क्या ये लाजमी है कि ईद की नमाज जब तक वो कुर्बानी देने वाला ना पढ़े उस वक्त तक कुर्बानी नहीं हो सकती? हाँ, जब तक ईद की नमाज ना हो कुर्बानी। तो 16 तारीख को यहाँ पर ईद की नमाज उन्होंने अदा की और 15 तारीख को वहाँ कुर्बानी हो गई, तो वो तो फिर गलती हो गई। जिसका खास ख्याल रखना चाहिए हमें, क्योंकि सुरनाम और हॉलैंड के लोग आपस में हर फैमिली के आधे आदमी वहाँ हैं आधे वहाँ हैं और ईदें इसी तरह हमेशा होती है, वहाँ पर झगड़ों की वजह से 3 दिन ईद होती जाती है, तो इसको फॉलो करना चाहिए। और कोई सवाल है या बात करनी है? बात तो करनी है इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल आप करने चले। मैंने ये पूछना है कि अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं और आपको नहीं पता कि वहाँ ख़त्म हो रहा है, खाने के ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो आप उठ के चले जाएंगे, मैंने इसमें हिस्सा नहीं लेना, लेकिन आपने ठहरना पानी है क्यों वो आपके वालिदैन का घर है, तो आप क्या करें, उस खाने को ना खाएं कि आप कार में बैठे रहें? जो 2 बातें हैं, एक है हम रस्म और रिवाज उसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं और अमूल परहेज करते हैं, ऐसा खाना हराम
لیکن اگر شرک کی ملونی ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے. اس لیے جب نظر حسین کہیں یا کسی پیر کے نام پر یا کسی مردے کے نام پر اس طرح دیں کہ وہ اس کو پہنچ رہا ہے, وہ حرام ہے, وہ کسی کی مدد نہیں کھانا. اور جو کسی کو ثواب پہنچانے کی خاطر کھانا دیتے ہیں وہ حرام نہیں ہے, سمجھیں آپ. تو عموماً جو یہ ختم ہے یہ مولویوں نے ثواب پہنچانے کے بہانے انہوں نے تقریبیں بنائی ہوئی ہیں کہ تمہارے بزرگوں کو ثواب پہنچے گا, مجھے آج حملہ پڑاوا تیسری دن تحریک ہے, چوتھی تحریک ہے. تو چونکہ رواج غلط ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, لیکن جہاں تک میرا علم ہے اس میں شرک نہیں. ہاں اگر کسی مردہ پیر کو دیں مثلا گیارہویں شریف وہ حرام ہو جاتا ہے. اپنے دادا کو دیں, دادا تو دیں نہیں, دادا کی خاطر صدقہ دیں تو وہ تو آپ ایسے نہیں کھائیں گے صدقہ, لیکن مولوی کو کھلاتے ہیں تو وہ اس کی نوعیت کیا ہے یہ پہلے فیصلہ ضروری ہوگا, کیا اس کی حیثیت ہے دینے والے کے نزدیک. جب تک یہ معین نہ ہو کہ خودکفی فیصلہ جو ہر چیز پر لاگو ہو نہیں سکتا اس میں نے جو کہا کہ ہر بات سے تو یہ شرک نہیں ہے. بعض غیبی دوست مجھ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس نیت سے دیا, تو میں کہتا ہوں اگر آپ کی بات درست ہے تو ہر چیز اس میں شرک نہیں ہے, لیکن خام کا جو رسم و رواج آپ نے بنائے ہوئے ہیں اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ چھوڑیں ان باتوں کو. مگر اتنا ہی رکھیں جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور وہی ہلکا پھلکا مذہب ہے, اس سے معاشرہ ہلکا رہتا ہے اور طبیعتوں میں بوجھ نہیں پڑتے. تو بے وجہ بوجھ بڑھانا نبی کا کام نہیں ہوا کرتا, بلکہ بوجھ اتارنا اس کا کام ہوتا ہے. اس لیے ہم تو یہ موقف رکھتے ہیں کہ جو سنت سے چیزیں ثابت ہیں اسی کو مذہب قرار دیں, باقی باتیں چھوڑیں. مذہب کے نام پر نہیں, ویسے سوشل بات عادتیں آپ کی پڑھ جائیں تو وہ مذہب کے طور پر منظور نہیں نہ کرتے ہیں, مذہبی رسم بڑھانے کا آپ کو حق نہیں ہے, اس لیے ہم احتجاج کرتے ہیں. مگر آپ اپنے گھر جاتے ہیں, آپ کے والد صاحب کو ایسا کھانا دے رہے ہیں مثلا جو غیر ان کی مجھے پتا ہے کہ جس میں شرک نہیں ہے, تو بے شک کھا لیں اس میں سے. اب ویسے گھر میں کھانا کھانا ہی کھانا. ابھی تک آپ کے خاندان میں سے کوئی نہیں آیا ہوگا, آپ کے خاندان میں سے ابھی تک کوئی بھی قریب آیا نہیں آئے ہیں, تھوڑے تھوڑے چھوٹی چھوٹی کتابیں کرتے ہیں. خدا کے لیے امی آگے کرے تو ابو بھی ہم سے خدا کرے گی تو کسی پیچھے آ جائیں گے انشاءاللہ. اور تو نہیں اتنا آخری سوال, کسی کو بہت ہی کوئی سوال آیا ہو تو بتا دیں. بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ زور مار بات کرتا ہے جنہیں ضرور آنا ہے. وہ بشیر ریاض صاحب کو آتا ہے اکثر اس طرح انگریزی میں ہے, وہ جو انگریزی کی بڑی بنے گی اس کو کرتے ہیں.